رجب کا مہینہ ہے۔ رجب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر عرش معلیٰ تک اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو سیر کروائی۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ سبحانک مانا پاک ہے، اللہ پاک کی ذات۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ سبحانہ کا معنی پاکی بیان کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین کرام نے بحث کی ہے کہ سبحانہ کا معنی پاک نہیں ہے، سبحانہ کا معنی ہے ہر کمزوری سے پاک۔ جب انسان کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنابت سے پاک ہے۔ جب پیغمبر کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تمام عیوب سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، ہر قسم کی غلطی سے پیغمبر پاک ہے۔ جب سبحان کا لفظ اللہ پاک کی ذات کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے تمام عیوب سے پاک، تو پیغمبر کو نیند آتی ہے، پیغمبر کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ اگر نیند کا آنا، کھانا پینا، شادی کرنا، بچوں کا ہونا یہ عیب ہوتا تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کو یہ چیزیں نہ دیتے۔ مثال کے طور پر مجمع میں سے کوئی ساتھی سو رہا ہے، اب اس کو نیند آ گئی، بیدار کر دیا۔ نیند کا آنا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو مسلمان اس سے پاک ہوتا۔ تو یہ نیند کس وجہ سے آئی؟ دماغ کے تھکن کی وجہ سے۔ دماغ تھکا تو اس کو نیند کی ضرورت پڑی تو اس نے نیند کر لی۔ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں آیت الکرسی میں فرمایا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات وہ ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اللہ پاک کو اونگ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک کی ذات تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ پاک سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ پاک نے کسی کو پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ پاک کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پیدا ہوا کا مطلب، پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ ماں باپ کے ملاد سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ذات سے پاک ہے۔ اللہ پاک خود سے ہے، اپنی قدرت سے ہے، اور اللہ پاک نے اپنے جسم سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آج
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہی بحث کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر یہ خدا کے بیٹے ہوتے تو جس طرح اللہ پاک کی ذات کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، دنیا کی ہر مشقت سے پاک ہے، تو عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کانا یأکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، اور اس وقت کے لوگ، ان کی امت بھی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، ان کو ہوا کی ضرورت تھی، ان کو لباس کی ضرورت تھی، ان کو گھر کی ضرورت تھی۔ اگر یہ اللہ پاک کے بیٹے ہوتے، بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا باپ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا ان تمام چیزوں کو کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ پاک کی ذات کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص میں فرما دیا اپنے پیارے محبوب کو، محبوب قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دو، قل هو اللہ احد، اللہ پاک کی ذات تنہا ہے۔ تو سبحانہ، جب اللہ پاک کی ذات کے لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے۔ نیند کا آنا یہ کمزوری ہے، اولاد کا جنم دینا یہ بھی کمزوری ہے، شادی کرنا یہ بھی کمزوری ہے، لباس کا پہننا کمزوری ہے، کیونکہ کمزور ہے، لباس کے بغیر اپنے جسم کو وہ چھپا نہیں سکتا، پردہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جب زمین کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نجاست سے پاک ہے۔ انسان کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوا تو مطلب جنابت سے پاک ہے۔ جب انبیاء و رسول کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ جب اللہ پاک کی ذات کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مطلب اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اسرا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی، جس نے اسرا، سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی یا لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اب جو معراج کے منکر ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کا جسم فزیکل ایک جسم ہے، مادہ ہے، وزن ہے جسم میں، تو وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ بعض انکار کرنے والوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وزنی چیز اوپر چلی جائے اور پھر ایک آسمان پر نہیں 7 آسمان پر چلی جائے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، وزنی چیز اوپر سے، کتنی بھی اوپر سے اس کو پھینکا جائے، اتارا جائے، اس کے لیے نیچے آنا آسان ہے۔ جس طرح مٹکے سے پانی نکالنا نیچے کی طرف آسان ہوتا ہے، تو معراج کے منکر لوگوں نے کہا کہ حضور کا یہ جو معراج ہے
یہ جسمانی معراج نہیں ہو سکتا۔ سرکار کو معراج ہوئی ہے لیکن خواب کی حالت میں ہوا ہے، بیداری کے عالم میں سرکار کو معراج نہیں ہوئی۔ تو قرآن اس کو جواب دیتا ہے، اگر اللہ کے نبی جو فرماتے کہ میں خود گیا ہوں تو شاید آپ سوال کی گمراہ لوگوں کے لیے کچھ گنجائش ہوتی، ایمان والوں کے لیے پھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضور کا ہر حکم، ہر اشارہ سر آنکھوں پر ہے، مر مٹنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن سرکار نے خود نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، بلکہ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ میں لے کر گیا ہوں۔ جب اللہ پاک کی ذات لے کر گئی ہے تو اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہوا کو چیرتے ہوئے وزنی جسم اوپر جا سکتا ہے، جس طرح آج انسان ٹنوں کے حساب سے وزنی جہاز زمین سے، اس میں بھی وزن ہے، وہ اس کو اڑاتا ہے، ہواؤں کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا، فضا کو چیرتے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان اتنے وزنی چیز کو اڑا لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات و بدرجہ عظم اس پر قادر ہے کہ ایک وزنی جسم کو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان تک پہنچا دے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو۔ اب اس پر بھی بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے، قرآن کی اس آیت پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اپنی اپنی تفسیریں کرتے ہیں کہ سرکار کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو عبد کہا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ عبدیت اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا برسولہ، اپنے رسول کو، بمحمدہ، یا یہ نہیں کہا اپنے پیارے محمد کو، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، اپنے بندے کو۔ تو اللہ پاک کی ذات کو یہ عبدیت سرکار کی اتنی پسند آئی، معراج کا واقعہ بیان کیا تو شروع ہی عبدیت سے فرما دیا۔ نماز میں قیام ہے، اس میں بھی عبدیت ہے، رکوع ہے، اس میں بھی عبدیت ہے، سجدہ ہے، اس میں بھی عبدیت ہے، لیکن سجدہ میں قیام اور رکوع سے بدرجہ اتم زیادہ سجدے کی حالت میں عبدیت ہے۔ ایک دفعہ سجدہ کرتا ہے، پھر تھوڑا سا جلسہ کرتا ہے، قوما کیا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے کی حالت میں عبدیت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ پاک کی ذات کے قریب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سرکار تشریف فرمائے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اچانک اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوڑو، میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سرکار آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاؤں پر ورم پڑ گیا ہے، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
دوسرا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، یہ شہادت والا کلمہ پڑھوایا، تو اس وقت اس سے یہ شہادت لی جاتی ہے، کیا تو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ میں اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک سمجھتی ہوں اور اس کا بندہ اور اس کے رسول ہونے کی میں گواہی دیتی ہوں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ ہر بندہ اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں بھی عبدہ کا لفظ آتا ہے، تو یہ عبدیت اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند آئی اور اپنے پیارے حبیب کے لیے عبدیت کا پسند کیا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، اللہ پاک نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر اس رات آرام فرما رہے تھے، چھت شک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھایا اور مسجد حرام میں لے کر گئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار پہلے سے ہی مسجد حرام میں نیند فرما رہے تھے، آپ کو بیدار کیا گیا۔ مسجد حرام میں لایا گیا، سرکار کا بیت اللہ شریف کے سامنے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ دنیا کی پہلی سرجری ہے، اور ایسی سرجری، کسی کی سرجری ہو اس سے خون نکلتا ہے، لیکن سرکار کی سرجری ہوئی کوئی خون نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، لیکن آگ میں جلانے کی تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ پاک کی ذات نے۔ تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ پاک نے آگ سے کہا کہ میرے ابراہیم کے لیے ایسی ٹھنڈی ہونا جو سلامتی والی ہو، بالکل برف بھی نہ بن جانا کہ جسم جم جائے تکلیف پہنچے، سلامتی والی ہو جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ سونے کی تشت پلیٹ لائی گئی، جنت کی پلیٹ، زمزم کے پانی کے ساتھ سرکار کے دل کو دھویا گیا، اور اللہ پاک نے اپنی تجلیات اس دل میں منتقل کی، دوبارہ اس کو اسی واپسی والی حالت میں بالکل صحیح سالم کر دیا۔ یہ سرجری کیوں ہوئی؟ جس طرح ہم حاجی حضرات عمرہ کرنے والے یا اس کے علاوہ اپنے کاروبار کے حوالہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ یہاں ایئرپورٹ پر بھی ان کو ٹیکے لگوائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق آ جائے، یا وہاں کے ہوا سے، پانی سے، فضا سے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں۔ تو سرکار کو بھی اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی،
الگ الگ جگہ ہیں، ان کی الگ الگ فضائیں ہیں، الگ الگ ان کی آب و ہوا ہیں، ان کے پانی کی تاثیر الگ ہے۔ پھر پہلے آسمان سے اندہ سدرۃ المنتہا تک سرکار کو سیر کروائی۔ پہلے آسمان کی اور تاثیریں ہیں، دوسرے آسمان کی اور تاثیریں ہیں، تیسرے آسمان کی اور تاثیریں ہیں، اسی طرح ساتوں آسمان تک اندہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک سرکار پہنچے۔ ہر ایک آسمان کی تاثیر الگ الگ ہے، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی سرجری کروائی اور اس دل میں تجلیات کو رکھا تاکہ سرکار ان تمام چیزوں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ سرکار مسجد حرام پہنچے اور اللہ پاک نے ایسی سواری دی، اوتیت بدابہ، ایسی سواری لائی گئی جو خچر سے ذرا نیچی ہے اور گدھے سے تھوڑی اونچی ہے، ایسی شاہی سواری، خوبصورت ترین سواری، کلر اس کا سفید ہے، رفتار اتنی ہے جہاں نظر پڑے وہاں اس کا قدم لگے۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، جبکہ انسان خود سے سائنسی طور پر بہت ہی زیادہ اس نے رفتار پیدا کر لی ہے ہر چیز میں۔ کتنے بڑے بڑے طیارہ ہیں، ان کی آپ سپیڈ دیکھیں، 1 منٹ میں 2 منٹ میں وہ پوری دنیا کا وزٹ کر لیتے ہیں، کتنی سپیڈ ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات تو اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں انسان کے ذہن میں کوئی وسوسہ شیطانی نہیں آنا چاہیے۔ آمنا وصدقنا، یہی نعرہ لگنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو فرما دیا، جو کہہ دیا، اللہ پاک کے جو ارشادات ہیں، محبوب کے جو بھی فرمودات ہیں، وہ سب ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو سیر کروائی، مسجد اقصی پہنچے اور مسجد اقصی میں وہاں اس سواری کو باندھا گیا جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی سواریاں موجود تھیں۔ اور یہ سواریوں کا انتظام اللہ پاک نے کیوں کیا؟ کیا اللہ پاک کی ذات اس بات پر قادر نہیں تھے کہ بس کن کہتے آدم کو مسجد اقصی پہنچا دیتے، عیسیٰ روح اللہ کو مسجد اقصی پہنچا دیتے، آقا علیہ السلام کو سفر نہ کرواتے، صرف ایک کن کہتے سرکار کو مسجد اقصی پہنچا دیتے؟ لیکن سواریوں کو درمیان میں کیوں لایا گیا؟ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ دنیا اسباب کے تحت ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کوئی اس طرح گمراہ نہ ہو جائے کہ میں بس اس جگہ پر کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے لے جانا چاہے گا تو بس وہاں پہنچا دے گا۔ اسباب تم بناؤ، اسباب تم اپناؤ، باقی اللہ پاک کی ذات جو فیصلے فرمائیں گے اس پر راضی ہو جاؤ۔ ہر ایک کو سواری دی گئی۔ آج ہر بندہ اپنے اپنے پیر و مرشدوں کے انوکھے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ وہ وہاں اڑ کر وہاں چلے گئے۔ سرکار کوئی اڑ کر نہیں گئے، بلکہ سرکار کو سواری پر جس کا نام براق ہے اس پر سوار کیا گیا، پھر اس سواری کے ذریعے سے سرکار نے سیر کی۔ اور پھر سواری کو باندھا گیا۔ اب یہ سواریاں جتنی بھی سواریاں تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء جمع تھے سب کے پاس سواریاں موجود ہیں. سرکار کے پاس بھی سواری جس کا نام براق ہے، لیکن سب کو کھلا نہیں چھوڑا گیا. آج بھی مسجد اقصی میں وہ کھوٹا، وہ نشان، وہ پتھر موجود ہے کہ جس پر نشان لگے ہوئے ہیں کہ سرکار کی سواری یہاں باندھی گئی ہے. اگر سرکار اس سواری کو نہ باندھتے تو کیا وہ بھاگ جانا تھا؟ اس نے بھاگ جانا تھا؟ نہیں، بھاگنا نہیں تھا. یہ ہمیں پیغام دیا کہ پہلے اسباب اپناؤ. آپ کے جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کو کھلا نہ چھوڑ دو کہ بس اللہ پاک کی ذات حفاظت کرے گا. پھر وہ جانور گم ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی ذات کے بارے میں گھٹیا جملے الفاظ استعمال کیے جائیں. تو اللہ پاک نے اس واقعہ سے پیغام دیا تا قیامت ہر مسلمان کو کہ پہلے اسباب اپناؤ، پھر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرو. اپنی سواری کو باندھو، اس کو چار دیواری میں رکھو، اس کی حفاظت کرو. جب یہ سارے کام ہو جائیں تو پھر توکل علی اللہ وہ کر لو. اب اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہے. پرندے بھی گھر بیٹھے ان کو کچھ نہیں ملتا، ننھی جان ہے، لیکن ان کو بھی بہت دور تک سفر کرنا پڑتا ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے. رزق اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے، لیکن جہاں رزق اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے وہاں تک سفر کرنا پڑے گا. تو دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اس واقعہ معراج میں جو بھی اللہ پاک نے حکمت کی باتیں، سمجھ کی باتیں، ہدایت کی باتیں رکھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.